آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیلا۔ خالق کائنات نے انسان کی خوراک کے لیے بہت سے پھل، اناج اور مختلف ذائقے، مختلف مزاج پیدا کیے ہیں۔ انہیں خوبصورت اور دل کو بھانے والی شکلوں میں تخلیق کیا ہے، جنہیں دیکھ کر کھانے کو جی للچانے لگتا ہے۔ مگر کیلے کو رب کائنات نے انتہائی خوبصورت لباس اور باقی پھلوں سے بہت زیادہ مزیدار ذائقے میں پیدا کیا ہے۔ اس میں انسانی صحت کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ پھر اپنی اس تخلیق کا ذکر اپنی کلام میں بھی کیا ہے۔ کیلا کچا ہو یا پکا، ہر حالت میں بیمار صحت کے لیے مختلف فائدے رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی فائدوں کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ سبز سے پیلے، پھر داغدار ہونے کے بعد براؤن ہونے تک کیلا کیسے کیسے اپنی تاثیر بدلتا ہے اور ہماری صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سبز کیلا یعنی کچا کیلا۔ کیلے کو عام طور پر کچی حالت میں ہی کاٹ لیا جاتا ہے تاکہ بازار تک پہنچ کر فروخت ہونے تک یہ گل نہ جائے، اور کٹائی کے وقت کیلے کا رنگ سبز ہوتا ہے اور اسے کچی حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کچا کیلا ذائقے میں میٹھا نہیں ہوتا، زیادہ تر سٹارچ پر مشتمل ہوتا ہے اور سٹارچ چھوٹی آنت میں ہضم نہیں ہوتی، اس لیے اسے ڈائٹری فائبر بھی کہا جاتا ہے۔ کچے کیلے میں فائبر کی اور قسمیں بیکٹیرین بھی ہوتی ہیں، بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اور دونوں ڈائٹری فائبرز کی ہماری صحت پر کئی طریقوں سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سبز کیلے میں موجود کئی اقسام کی فائبر ہماری بھوک کو مٹانے کے بعد ہمارے معدے کو بھرا رکھتی ہے اور ہمیں جہاں دوبارہ جلدی بھوک نہیں لگنے دیتی، وہاں کم کیلوریز ہونے کی وجہ سے یہ ہماری جسم کے اندر موجود دوسرے دوست بیکٹیریا کو تقویت دیتی ہیں، جن سے یہ بیکٹیریا مختلف قسم کے ایسڈز پیدا کرتا ہے جو ہمارے نظام انہضام کو بہتر بنانے میں اور نظام ہضم کی کئی بیماریوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچا کیلا کھانے کے بعد ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید چیز ہے، کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہوتی اور اس میں موجود پیکٹین اور سٹارچ کھانے سے شوگر کے خون میں تیزی سے شامل ہونے کے عمل کو سست کیا جا سکتا ہے۔ ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز کے مریض خون میں شوگر لیول کو تیزی سے بڑھنے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ریسرچ کے مطابق کچا کیلا ڈائریا، بڑی آنت کے کینسر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں ایک انتہائی مفید غذا ہے۔ یاد رکھیے، کچا کیلا صحت کے لیے مفید ہے، مگر کچھ لوگ اسے کھانے کے بعد بدہضمی، گیس، پیٹ پھولنے اور قبض جیسی بیماری کی شکایت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد جنہیں لیٹکس سے الرجی ہوتی ہے وہ اسے مت کھائیں۔ اب ہے پیلا کیلا یعنی پکا ہوا کیلا۔ سبز کیلا جب پک جاتا ہے تو اس کا چھلکا پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس میں موجود سٹارچ گلوکوز، سکروز، فرکٹوز وغیرہ میں بدل جاتی ہے، اور پیلے کیلے میں صرف 1% سٹارچ باقی رہ جاتی ہے اور اس کا ذائقہ انتہائی مزیدار ہو جاتا ہے۔ کیلا چاہے کچا ہو یا پکا، اس میں موجود غذائی صلاحیت، وٹامنز، منرلز، خاص طور پر وٹامن اے، بی، سی اور پوٹاشیم وغیرہ ہماری صحت پر کئی اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کیلا دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید غذا ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کو ایسے کھانے کھانے چاہیے جن میں پوٹاشیم زیادہ ہو اور سوڈیم کم ہو، اور کیلے میں 13% پوٹاشیم ہوتی ہے۔ کیلا ہمارے مزاج کو خوشگوار بناتا ہے، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ایک انتہائی مفید غذا ہے، اور کیلے میں موجود وٹامن B6 ہماری نیند کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں موجود میگنیشیم ہمارے پٹھوں کو آرام دینے میں انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے۔ پکا کیلا بھی نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، کیونکہ اس میں بھی فائبر کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے
اور صرف ایک کیلا کھانے سے ہمیں جسم کی روزانہ کی مطلوبہ فائبر کی مقدار کا 10% حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پکے کیلے میں موجود وٹامن B6 ڈائبٹیز کے مرض کو پیدا ہونے سے روکتا ہے، اور پکا کیلا موٹاپے جیسی بیماری کے خلاف بھی ایک بہترین غذا ہے۔ اسی طرح پکا کیلا ہماری نظر کو تیز کرتا ہے، یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ایسے افراد جو ورزش کے دوران طاقت کی کمی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ورزش سے پہلے کیلا کھانا کسی بھی انرجی بوسٹر ڈرنک سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آخر پر ہے داغدار کیلا۔ داغدار کیلا یاد رکھیے، غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلے جیسے جیسے پکتے جاتے ہیں اس میں موجود غذائی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، اور جب اس پر براؤن داغ نمودار ہوتے ہیں تو یہ سبز کیلے سے 8 گنا زیادہ ہمارے خون کے سفید خلیوں کو طاقت دیتے ہیں۔ خون میں موجود سفید خلیے انفیکشن، چنبل، نقصان پہنچانے والے وائرس اور دوسرے نقصان دہ جراثیم کے خلاف لڑتے ہیں اور ہمیں ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ داغدار کیلا ہضم کرنے میں انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور کمزور، بیمار، بوڑھے افراد کے لیے ایک ایسی غذا بن جاتا ہے جو وہ آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں، اور یہ کیلا معدے میں تیزابیت پیدا کرنے سے بھی روکنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ہارٹ برن جیسی بیماری کے خلاف ایک اکثیر کھانا ہے۔ کیلا جیسے جیسے پکتا ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ خوبیاں کینسر جیسے مرض کو پیدا ہونے سے روکنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آخر نمبر پر ہے براؤن کیلا۔ براؤن عام طور پر لوگ کھانا پسند نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ گل سڑ گیا ہے، مگر کیلا جب براؤن ہوتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ہماری صحت کے لیے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر براؤن کیلا بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس میں شوگر کے ساتھ ٹرائٹوفن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ نیوٹریشنز، انگزائٹی اور سٹریس کے مریضوں کے لیے کسی اکسیر سے کم نہیں ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ براؤن کیلے میں موجود غذائی صلاحیت ہمارے پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، براؤن کیلے میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ڈائبٹیز کے مریضوں اور ایسے افراد جن میں یہ مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہو ان کے لیے یہ اچھی غذا نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کیلے سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔